یہ میلاد کیا صحابہ کرام نے بھی منایا جو ہم مناتے ہیں؟ اس وسوسے کی کاٹ کے لیے ایک بہت پیاری حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، تو توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ شیطان نامراد ہوگا، سر پیٹتا ہوا، روتا ہوا، چیختا ہوا بھاگ جائے گا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک محفل میں تشریف لائے تو ارشاد فرمایا تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جو اللہ پاک نے دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، اس پر اس کا ذکر و شکر کریں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی قسم تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ عرض کی اللہ پاک کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کی دولت اور آپ کے تشریف لانے کی نعمت اور اللہ پاک کے اس احسان پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ تمہارے اس عمل پر اللہ پاک فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ حوالہ سنن نسائی جلد 8 پیج نمبر 249۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی ہمارے مطلب کچھ بھی کر ڈالے، ہمارا جشن ولادت ہمارے دل سے کبھی نہ نکلے اور زبان پر بھی جاری رہے، ہمارے ذہن پر بھی غالب رہے، ہمارے کردار پر بھی غالب رہے اور ہماری آئندہ نسلوں کو بھی اس کی تعلیم جاری رہے۔ ان ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعت ہین وضعت له نورا اضاءت لها قصور الشام۔ یہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب میری پیدائش ہوئی تو میری والدہ نے یہ دیکھا کہ وہ تہجد کے قریب کا وقت ہے، رات کا اندھیرا ہے، لیکن جب میرا نزول اجلال ہوا تو میری والدہ کہتی کہ مجھ سے ایک نور آیا اور وہ نور اتنا تھا کہ میں مکہ میں بیٹھی تھی، میرا گھر تو روشن ہوا ملک شام تک کے محلات نظر آ گئے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد راوی کہتا سمت تلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے پھر خود اپنی اس پوری بات کو قرآن سے جوائن کرتے ہوئے ایک آیت پڑھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ جو آیت ہے کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، ہم نے آپ کو امت کے اعمال پر حاضر بنایا ہے اور بشارت دینے والا بنایا ہے، گناہ گاروں کو ڈر سنانے والا بنایا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا بنایا ہے اور ایک روشن چراغ بنایا ہے۔ اس کے بعد امام ذہبی حضرت علامہ حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح۔ Wake up to reality. میں نے ایک سوال کیا کہ عید میلاد النبی کے تعلق سے جو آج کل منائی جا رہی ہے، پہلے جو 12 وفات کے نام سے منائی جاتی تھی، اب عید میلاد النبی کے نام سے منائی جاتی ہے، تو اس کے تعلق سے جو وہ لوگ دلائل دیتے ہیں، کیا دلائل سبھی ضعیف ہے یا کیا ہے؟ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، عید میلاد النبی کے تعلق سے آج کل جو تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ ضعیف تو ہونا ثابت تو دور، یہ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں۔ ایک ہوتا ہے جیسا کہ دلیل ہو صحیح نہیں ہو لیکن ضعیف ہو، یہاں دلیل ہی نہیں سوائے ان کے عقلی گھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، دلیل نہیں عقلی گھوڑے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، ٹھیک ہے، تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں چاہیے کہ اس معاملے میں خوشی منائیں۔ قرآن چونکہ اللہ نے نازل کیا تو انہیں چاہیے خوشی منائیں، تو وہ بولتے جب قرآن اترنے پہ خوشی منانا ہے تو قرآن جس پہ اترا اس کی پیدائش پہ کتنی منانا ہے؟ سبحان اللہ، شروع۔ دلیل نہیں ہے، خیاس، سمجھ رہے نا بات کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آتے، ہم کو ہدایت کا راستہ اللہ ان کے ذریعے نہیں بتاتا تو ہم کیا کرتے تھے؟ کچھ کر نہیں، تو پھر ان کی پیدائش پہ خوشی ہونا چاہیے، سبحان اللہ، چلو خوشی مناؤ۔ تو گویا دلیل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں کہتا ہوں بہت سی بار ہوتا ہے لوگ دلیل پیش کرتے اور خوی دکھتا، ارے بہت مضبوط دکھ رہی ہے دلیل، تو قرآن سے ثابت کر دے رہے، کوئی حدیثوں سے ثابت کر دے رہے، ہے نا۔ جیسا کہ ایک صاحب ہے، وہ بہت بڑے علامہ، اللہ رحم کرے، انہوں نے حدیث سے ثابت کیا کہ ابن عباس، بخاری کی روایت ہے لیکن یہ حدیث نہیں ہے، ابن عباس کا قول رضی اللہ، ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں اپنے چچا کو دیکھا، ابو لہب کو، تو میں نے پوچھا چچا کیا حال ہے؟ یہ نبی کا خواب نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کا خواب ہے۔ کیا حال ہے چچا تمہارا؟ کیا ہوا تمہارا؟ خواب کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی نبی نہیں، غیر نبی کا خواب۔ کیا ہو رہا ہے؟ جہنم میں کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو کہا دنیا میں تو رفاقت نہیں تھا، یہاں بھی کوئی ڈھیل نہیں ملی، بہت تکلیف ہو۔ تو کہا پھر؟ لیکن بولے ایک دن مجھے ڈھیل مل جاتی ہے،
تو کہا کب مل جاتی ہے تمہیں ڈھیل؟ تو کہا مجھے پیر کے دن ڈھیل دے دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس دن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو جو ہے مجھے ڈھیل دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے یہ علامہ کیا بول رہے ہیں. جب ابو لہب کو جہنم میں نبی کے پیدائش پہ لونڈی آزاد کرنے پہ ڈھیل مل سکتی ہے، تو عید میلاد النبی منانے والوں کو تو جہنم حرام ہی ہو جائیں گے. سبحان اللہ، سب نعرے لگانا شروع. تو یہ سنت نبوی ہے یا سنت لہبی ہے؟ ہم کس کو مانتے؟ کس کی سنت کو مانتے؟ ابو لہب کی سنت کو مانتے؟ اور کیا ہم بھی چاہتے کہ ایک پیر کے دن ہم کو ڈھیل مل جانا، خالی 12 ربیع الاول کے دن اللہ تعالیٰ دیتا جہنم سے آنے، اور باقی 354 دن خوب پھٹ کے پڑے جہنم کے؟ چونکہ ابو لہب کو کیا ہو رہا تھا، ایک دن ڈھیل مل رہی تھی. کیا بول رہا ہو خواب میں ابو لہب عبداللہ ابن عباس کو، نبی کا خواب نہیں، غیر نبی کا خواب، کیا بول رہا ہے کہ مجھے رفاقہ نہیں ملا ایک دن چھوڑ کر، اس لیے کہ میں نے اپنی ایک لونڈی صوبیہ کو آپ کی پیدائش پر آزاد کیا تھا، لہٰذا اس دن ڈھیل ملی. تو کیا ہم بھی چاہتے ہیں ابو لہب کے ساتھ ایک دن ڈھیل ملنا ہم کو؟ تو یہ مختلف چیزیں لوگ پتہ نہیں کہاں سے لا لیتے میرے بھائی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر کوئی کہے تو میں کہتا ہوں صحابہ کی زندگی کٹر کا کام کرتی. یہ بدعتیں جو لاتے نا، صحابہ کو دیکھ. محبت رسول کی علامت عید میلاد النبی منانا، عشق رسول کی علامت عید میلاد النبی منانا، سچے جو ہے نبی کے امتی ہونے کی دلیل عید میلاد النبی جلسے جلائس منانا. چلو یہ بات کو ہم نے مان لیا. تو آؤ صحابہ کی زندگی سے دیکھتے وہ کتنے سچے محب رسول تھے اور کتنے زیادہ متبع تھے. کس نے منایا؟ تو آپ منہ بند ہو جاتا. صحابہ کی زندگی کو لاؤ، ان سے زیادہ نبی کو چاہنے والا دنیا میں نہیں تھا، نہیں ہوگا کوئی اللہ. تو بتاؤ انہوں نے کیا منایا؟ نہیں منایا نا. تو بس صحابہ کی زندگی دیکھ لو اور اپنے آپ کو منہ بند کر لو، یہ زیادہ اچھا ہے. سورہ یونس جو ہے نا میرے بھائی، اس کی یہ جو آیت نمبر 58 ہے نا، ذرا اس سے پچھلی والی آیت بھی پڑھے نا کہ یہ کل بفضل اللہ کہا کسے کہا گیا ہے؟ وہ تو آپ پڑھنے نہیں دیتے ہیں، وہ قرآن کو کہا گیا ہے. یہ آیت نمبر ہے 57. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح و نصیحت والی کتاب آ گئی، اور ایسی کتاب ہے تمہارے سینوں میں چھپے ہوئی جو بیماریاں ہیں، یعنی شرک کی اور جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں، ان بیماریوں کا علاج ہے اس کتاب میں. وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے نبی اسلام ان سے فرمائیے کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے یعنی قرآن اور رحمت ہے، اس پہ خوشیاں مناؤ. یہ تو جشن قرآن کے بارے میں ہے، تو وہ تو کوئی نہیں منا رہا. وہ تو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. لیکن دلیل تو اسی سے لیتے ہیں نا، دلیل اس سے لیتے ہیں نا. تو جو اصل چیز ہے پہلے وہ تو لیں نا. تو اس کو بھی استعاذن لے لیں، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، آپ نے جو سورہ ال عمران کی آیت نمبر 164 ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں جو ہے وہ ایک رسول کو مبعوث کیا انہی میں سے، جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اللہ کا احسان ہے. اور جو سورہ انبیاء کی 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے. تو آپ رحمت بھی ہیں، اللہ کا احسان بھی ہیں. یہ اجتہاداً ضرور لیں، لیکن اصل چیز جو قرآن میں ڈائریکٹلی آئی تھی وہ قرآن کے بارے میں تھی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2750. آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں ہر منڈے کا روزہ؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. میں اس کی خوشی میں جشن میلاد بھی مناتا ہوں اور جشن قرآن بھی مناتا ہوں. تو یہ دونوں جشن منائے نا. قرآن تو پڑھنے نہیں دیتے، کہتے قرآن تجربے سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. دشمنی کی ہوئی ہے نا. میرا مسئلہ نمبر 1 ہے ہی یہی ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی اسلام فرما دیجئے یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس سے میں آپ کو بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اسی سے تبلیغ کرے. مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں، اللہ کی نازل کردہ کتاب سے. تو منائیں جی، بالکل پیر کا روزہ رکھیں، 52 دفعہ آپ میلاد منائیں جی سال میں، اور 52 دفعہ جشن قرآن منائیں، اور قرآن پہ عمل بھی کریں اور نبی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل بھی کریں. دونوں چیزیں پیرلل میں لے کے چلیں. ٹھیک ہو گیا؟ میلاد کا طریقہ بنانے میں یہی جو آپ نے بتا دیا. جی یہی طریقہ ہے. خدا جس نے کی جستجو